السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہ بھائی پوچھتے ہیں، ان کا پہلا سوال ہے، کہتے ہیں قرآن کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ اب چونکہ یہ سوال انہوں نے پوچھے ہیں کہ جی اگر کوئی احمدی جواب دینا چاہے تو انیس بھائی پلیز اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سب سے اللہ۔ پہلے تو ہمارے پیارے بھائی کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ وہ قرآن کو کیا سمجھتے ہیں، اور اگر تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے ہیں تو یہ سوال احمدی سے کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ سے کرتے، لیکن چونکہ انہوں نے سوال کیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ کی ہی یہ خاصیت ہے کہ ہر سوال کا جواب لازم دیتی ہے اور دلائل کے ساتھ دیتی ہے۔ قرآن کریم کے قرآن کے لفظ کے اوپر اگر غور کرتے اور اس کے معنی کو لغات کے اندر جا کے دیکھتے تو وہاں سے بھی پتہ چل جانا تھا، بار بار دہرائی جانے والی کتاب، اور عمومی طور پہ اصطلاحی طور پہ اس کتاب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ عرصہ 23 سال کی مدت کے اندر نازل ہوئی، اور جس کا آغاز اور جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے مقدس کلام کے اندر یہی بات بیان کرتا ہے کہ ہم نے اس کو رمضان کے اندر نازل کیا۔ تو خدا تعالیٰ قرآن کریم کے متعلق جو یہ بات کرتا ہے وہ قرآن کریم کی آیات کے اندر ہی اس بات کو کھول دیتا ہے، اور خدا تعالیٰ جو بھیجنے والا ہے وہی خود ان باتوں کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو خدا نے یہی بات رکھی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں خدا تعالیٰ نے قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا ہے، اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جس میں ہدایت اور تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں۔ تو اگر اس آیت کے اوپر ہی غور و فکر کر لیا جائے تو یہ آیت ہمیں بتا دیتی ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور ایسے امور اپنے ساتھ رکھتا ہے جو حق کو باطل سے جدا کر دیتے ہیں اور فرق کر دیتے ہیں۔ یہ عمومی طور پہ قرآن کریم کی ایک عام ہم اصطلاحی طور پہ تعریف بیان کر سکتے ہیں۔